سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دوسری بین الاقوامی کانفرنس رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے تحت جس کا دوسرے دن کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. خوشگوار صبح میں ہم اپنے سیشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اور پچھلے سیشن یعنی کل کے دن ہمارے 4 سیشن ہوئے ہیں اس کانفرنس کے، کہ جس میں 2 اردو کے سیشن تھے، ایک انگلش کا اور ایک عربی کا سیشن تھا. اور آج دوسرا اور آخری دن ہے اس کانفرنس کا. الحمدللہ ایک کامیابی کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم آج کے 4 سیشن بھی کامیابی کے ساتھ ہم اس کا انعقاد کریں گے. ہم اپنے معزز مقالہ نگار سامعین محترم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس اقوامی کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. آج کے دن میں 4 سیشن ہوں گے. پہلا سیشن اردو کا ہوگا، دوسرا سیشن انگلش کا، پھر درمیان میں ایک عربی سیشن ہوگا، اور آخر میں انگلش کے سیشن کے ساتھ ہی اس کے بعد کلوزنگ سیرمنی ہوگی آج کے اس کانفرنس کے اختتام پر. تو ہم اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے اس سیشن کا آغاز کریں گے. اس اللہ رب العالمین کہ جس نے مجھے اور آپ کو علم کی دولت سے نوازا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو علم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو عمل میں لانے کی بھی کوشش کریں گے. میں آج کے سیشن کا آغاز اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام سے کرنا چاہوں گا. تو میں کامران احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے دوسرے دن کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آج کے اس پہلے سیشن کے جو ہمارے ماڈریٹر ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، عبید اللہ سندھی صاحب. تو میں آج کی اس کانفرنس کو ان کے حوالے کروں گا کہ وہ اس پورے سیشن کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. عبید اللہ سندھی، لیکچرر، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، اساتذہ کرام اور ہمارے مقال نگار جو ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اس اردو سیشن میں سب سے پہلے دعوت دیں گے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب سے. یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور شعبہ حدیث کے انچارج ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر. ہمارے سیشن کے چیف گیسٹ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب ہیں. آپ بحریہ یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ ہیں، ہیڈ ہیں. اور ہمارے کینوٹ اسپیکر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب ہیں. اب آپ شعبہ علوم حدیث کے اندر اسلام یونیورسٹی کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کے خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیشن کو چیئر کر رہے ہیں ڈاکٹر مدثر احمد صاحب. آپ رفا یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کے چیئرمین ہیں. ہم سب سے پہلے دعوت دیں گے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو کہ اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کا موضوع ہے قرآن و سنت کی روشنی میں قیادت کے تصورات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، صدر مجلس، مہمانان گرامی، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر محمد طاہر صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ رفا یونیورسٹی کا، اور اسی طرح یونیورسٹی انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مقالہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. میرے مقالے کا عنوان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں قیادت کے تصورات اور ان کی عصری معنویت. کسی بھی قوم کے عروج و زوال کا مدار اس قوم کی قیادت پر ہوتا ہے. قیادت اگر اہل اور باصلاحیت ہے تو وہ قوم زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرتی ہے اور اپنی ریاست کو فلاحی ریاست میں تبدیل کر دیتی ہیں. لیکن اگر قیادت نااہل ہے تو ریاست کا وجود تک خطرے کا شکار ہو جاتا ہے. موجودہ دور میں
امت مسلمہ کے مسائل کی ایک بڑی وجہ اہل قیادت کا فقدان ہے۔ اسلام نے قیادت کے تصورات اور قیادت کی صفات سے متعلق مختلف جہات سے رہنمائی کی ہیں۔ ان صفات میں کچھ تو ایسی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست انتظامی امور سے ہے۔ مقالہ کا تحقیقی سوال یہ ہے کہ وہ کون سی اخلاقیات ہیں جن کی بنا پر قیادت کا انتخاب کیا جانا چاہیے، اور قیادت کے لیے کون سے رہنما اصول ہیں جن کو اپنا کر ریاست میں سیاسی، معاشی، معاشرتی استحکام لایا جا سکتا ہے۔ مقالہ کا منہج تحقیق تطبیقی ہوگا، جس میں قرآن و سنت میں موجود قیادت کے تصورات کی عصر حاضر میں اہمیت ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے قیادت کے اسلامی تصور کی طرف آتے ہیں، تو قیادت کے اسلامی تصور میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اسلام نے جہاں پر ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کی ہے، تو وہاں پر اقتدار اور قیادت کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو سب سے اہم اور بنیادی چیز قیادت کے اسلامی تصور میں اقتدار اعلیٰ ہے، کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام طاقتوں اور قوتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر کام کا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد ہے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو ان آیات سے ہمارے اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح انسان کی حیثیت اقتدار میں وہ نائب اور خلیفہ کی ہے۔ قرآن کریم میں نے بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں قائد اور حکمران پر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہے انجام ہر کام کا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی یہ ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں قائد اور حکمران کی حیثیت خلیفہ کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کا نائب ہے، اور اس دنیا میں اس کی حیثیت خلیفہ کی ہے۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داری حکمران پر یہ عائد کی گئی ہے کہ وہ ریاستی امور میں مشاورت کرے۔ قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے معاملہ میں مشورہ کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ اس طرح ایک اہم ذمہ داری جو قائد اور لیڈر پر عائد ہوتی ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی امت کا حاکم جو عدل نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ اور اسی طرح امام عادل کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ عادل حکمران کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسلام قائد اور حکمران کو مطلق العنان نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس کو جواب دہ قرار دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، کہ امام حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح حکمران کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عوام پر اعتماد کریں، اور اسلام حکمران کو اخلاقیات کا پابند بھی بناتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے ان الامیر اذا ابتغى الريبة في الناس افسدهم، کہ جب کوئی حکمران رعایا کی جاسوسی کرتا ہے، ان کے ذاتی نوعیت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے، تو ان کو بگاڑ دیتا ہے۔
خارجہ پالیسی اسلام داخلہ پالیسی کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ واقعات سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجہ پالیسی کی بنیاد قیام امن تھا۔ اس طرح معافی، معاہدات، دعوت اسلام، صلح اور معاہدہ کی پاسداری یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی کی خصوصیات تھیں۔ اسی طرح مشترکہ امور کی طرف دعوت، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو مشترکہ امور ہیں ان کی طرف ان کو بنیاد بنا کر اختلافی مسائل کا حل کرنا، یہ ایک حکمران اور قائد کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح سب سے اہم ایک جو خصوصیت ہے قائد اور حکمران کی یا قیادت کے لیے جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اہل حکمران کا چناؤ کیا جائے اور جو حکمرانی کے لیے اہل ہے اسی کو ہی اس منصب پر بٹھایا جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من تولی عملا وهو يعلم انه ليس لذلك العمل باهل، کہ جو کسی منصب پر تعینات ہوا اور اس کو علم ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح قیادت کی کچھ شخصی صفات بھی ذکر کی گئی ہیں کہ وہ اجتہادی صلاحیت کا حامل ہو، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ آپ فیصلے کیسے کریں گے، تو جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن و سنت سے مسائل تلاش کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں سے نہ ملے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجتہد رائے، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اسی طرح عہدے کا طالب نہ ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم اس کا مالک اس کو نہیں بنائیں گے جو اس کی درخواست کرے یا جو اس کا حریص ہو، جسمانی طور پر مضبوط ہو، جیسے حضرت طالوت کا چناؤ وہ علم اور جسمانی طور پر مضبوطی کے معیار پر کیا گیا۔ اس طرح بہادر ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اس طرح درگزر کرنے والا ہو، کوئی بھی امام جو غصے کے وقت معافی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن معاف کرے گا۔ اسی طرح نرمی کرنے والا ہو، جو نرمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے امور میں نرمی فرمائے گا، اور جو سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر سختی کرے گا۔ سائلین پر اپنے دروازے بند نہ کرے، اگر سائلین پر کوئی حکمران اپنے دروازے بند کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے سامنے اپنے دروازے بھی بند کرے گا۔ اسی طرح عہدے اہل لوگوں کو دے، قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، تو اس مراد ریاستی عہدے ہیں۔ اس طرح رعایا سے اچھا برتاؤ کرے، ان کے معاملات میں ان کے معاملات میں ان کی مدد کریں۔ تو اس مقالہ کے نتائج تحقیق چند یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتدار کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2، انسان کو احکام الہی کی پابندی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے خلافت دی گئی ہے۔ نمبر 3، قیادت کو مشاورت کا پابند بنایا گیا ہے۔ نمبر 4، قائد کو عدل کا پابند کیا گیا ہے، بے انصافی پر جہنم کی وعید دی گئی ہے۔ نمبر 5، قیادت کو جواب دہ ٹھہرایا گیا ہے۔ نمبر 6، عوام کی انفرادی اور غیر ضروری جاسوسی سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، قیادت کے لیے نااہل حکمران کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 8، عوام کو بھی قیادت پر اعتماد کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 9، قیادت کے لیے شخصی اور ذاتی اوصاف بھی مقرر کیے گئے ہیں۔
نمبر 10 رعایا سے برتاؤ کے لیے انداز حکمرانی کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب جو اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ ہمارے سیشن کے اگلے مقالہ نگار ہیں مسٹر عاصم اقبال صاحب۔ آپ رفا یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹڈیز کے اندر ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوآتھر ہیں مس سائقہ گلناز۔ آپ نمل یونیورسٹی کے اندر ایم فل اسکالر ہیں۔ ان کے مقالے کا موضوع ہے جدید مسلم معاشرے میں قائدین کی تعمیر و تربیت کے لیے اسلامی نظام اخلاق کی افادت و اہمیت۔ مسٹر عاصم اقبال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس دوسری عالمی کانفرنس کے منتظمین اور بطور خاص ڈاکٹر طاہر محمود صاحب HOD اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد اور آپ کے جملہ رفقا، آپ کے اس پینل کے تمام منتظمین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی منظم انداز میں اور بہترین طریقے سے اس انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا، جس کا دوسرے دن کا پہلا سیشن کامیابی سے جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو تعلیمات ہم یہاں سیکھتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں حافظ محمد عاصم اقبال مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے جدید مسلم معاشرے میں قائدین کی تعمیر و تربیت کے لیے اسلامی نظام اخلاق کی افادیت و اہمیت۔ بنیادی طور پہ کل کے پورے جتنے بھی 4 سیشن ہوئے اس میں اور آج کے مجھ سے پہلے جو مقرر تھے، جو مقالہ نگار تھے، وہ اپنی گزارشات قیادت اور قائدین کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ میں اختصار کے ساتھ جو چیزیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں، جن کو تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے کل کے تمام سیشنز میں کوشش کروں گا کہ ان کو صرف نظر کرتے ہوئے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میرے اس مقالے میں ان کو آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلے فہرست آپ اس پہ سرسری نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ 3 امپورٹنٹ ٹاپک میں نے بنائے ہیں۔ کیا بنیادی جو سب سے پہلی بات ہے قیادت و قائدین تعارف اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد جو میرے موضوع کا سب سے اہم چیز ہے علم الاخلاق، کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو اخلاقی نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کے مطابق کیسے قائدین اور سیاسی لوگ یا جس بھی قسم کے قائدین ہیں ان کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ اور پھر تیسری جو امپورٹنٹ میری بحث ہے وہ ہے کہ وہ کون سے اخلاقی اصول ہیں کہ جن کی بنا پہ تربیت کی جانی چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے، چونکہ یہ قیادت، قائدین، تعارف، ضرورت و اہمیت، یہ چیزیں تقریباً کل کے ہر سیشن میں ڈسکس ہو چکی ہیں، اس میں سے صرف ضرورت و اہمیت قیادت کی کسی وقت کیوں ضرورت ہوتی ہے، اس کے حوالے سے میں چند ضروری گزارشات آپ کے گوش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے قیادت ایک ایسی چیز ہے، قائد کا ہونا ایک اتنا لازمی امر ہے کہ کسی ایک لمحے میں بھی ایک چھوٹے سے چھوٹے سیٹ اپ سے لے کے ایون کہ اپنے گھر سے لے کے عالمی لیول کے معاملات تک کسی لمحے میں بھی اس سے آپ اپنی امت کو، رعایا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں 2-3 مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، عہد صحابہ سے پیش کر کے اس کے بعد میں آگے چلنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیادت کی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک جنگ میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا، تو آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، لیکن پھر سے کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اونچی آواز سے کہا کہ رسول اللہ یہاں موجود ہیں۔ پھر تمام صحابہ دوبارہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یعنی صرف تصور کریں کہ ایک لمحے کے لیے یہ بات پھیل جائے کہ لیڈر قوم میں موجود نہیں ہے، تو تمام قوم کے وہی لشکر تھے، وہی صحابہ تھے، وہی مجاہدین تھے، لیکن ان کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ لیکن جو ہی یہ پتہ چلا کہ لیڈر، قوم کا لیڈر وہاں موجود ہے، تو پھر وہ ایک جگہ جم کے دوبارہ انہوں نے جہاد کیا اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ پھر اسی سے دیکھیں آگے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے
تو اس وقت بھی چونکہ عظیم قائد اس دنیا سے جا چکے تھے، آپ کی رحلت ہو چکی تھی، تو جو سب سے پہلا معاملہ جس کو سیٹ کیا گیا وہ لیڈر کا ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی موجود تھا، لیکن جس چیز کا سب سے پہلے انتخاب کیا گیا وہ لیڈر کا تھا، اور سب سے پہلے مختلف طریقے سے سیدنا صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ اور رہنما لوگوں نے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اب اسلامی جدید دور میں آ جائیں، جدید دور میں بھی آپ ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک کامیابی سے چلتا ہوا کسی بھی ملک کا سیٹ اپ، مثلا پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ یہاں بھی جب حکومت اپنا 5 سالہ ٹینیور پورا کرتی ہے، وقت پورا کرتی ہے، تو اگلے باقاعدہ طور پہ لیڈران کو انتخاب سے پہلے باقاعدہ طور پہ نگران حکومت کا سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تمام بتاتی ہیں کہ کسی لمحے میں بھی آپ عوام کو، لوگوں کو، رعایا کو بے رہنما اور بے راہبر نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ضرورت و اہمیت تھی، اور یہ آج کے دور میں بھی ہے، اور صدیوں سے اس چیز کو تسلیم کیا جا گیا ہے۔ علم الاخلاق، یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو چکی ہیں کل کی سیشن میں، یہ لغوی معنی لکھے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ میرا جو تفصیلی مقالہ ہے اس میں یہ تمام چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ جب یہ کانفرنس کی کاروائی چھپ کر آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اسلام کا نظریہ اخلاق کیا ہے؟ کچھ اخلاقی اصول ایسے ہیں کہ جو تمام معاشروں میں، چاہے وہ مذاہب کی مبنی معاشرے ہوں یا جن میں دین کا تصور نہ ہو، ایسے معاشرے ہوں، الہادی معاشرے ہوں، ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسلمہ ہوتی ہیں، جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اسلامی اخلاق کا جو تصور ہے، نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی فرائض کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی فرائض عطا کیے، ان میں آیات کی تلاوت، آیات کی تعلیم، تزکیہ نفس اور حکمت کی تعلیم تھی۔ اس میں جو تزکیہ نفس ہے، یعنی لوگوں کو، عوام کو، رعایا کو پاک کرنا، ان کے اندر کو بھی، ان کے باہر کو بھی پاک کرنا، اور ان کی تربیت کرنا۔ تزکیہ کو دوسرے معنی میں آپ تربیت کہہ لیں تو 4 بنیادی فرائض میں ایک تزکیہ اور ان کی تربیت کرنا، جو کہ اخلاقی اصولوں پہ بھی ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں ان 4 جو فرض ہیں، ان میں سب سے اہم کیا ہے؟ میں نے یہاں ایک کوٹیشن مفسر قرآن امین احسن اصلاحی صاحب کی یہاں کوٹ کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان 4 میں سب سے امپورٹنٹ کون سے ہیں، تلاوت آیات، تعلیم آیات، تزکیہ نفس اور حکمت کی تعلیم، ان 4 میں سب سے اہم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک جواب ہو سکتا ہے کہ نفوس انسانی کا تزکیہ، یعنی ان کی تربیت کرنا، اور وہ تربیت لازماً اخلاقی اصولوں پہ ہی ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تربیت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں مجھے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور پھر جب پوچھا گیا سیدہ عائشہ سے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ آپ کا پورا اخلاق ہی قرآن مجید ہے۔ پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں آیا اسی لیے ہوں کہ اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ پھر آپ کے لیے، میرے لیے یا امت کے لیے کیا رہنمائی حضور نے فرمائی؟ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان ہی کامل نہیں جس کا اخلاق، کریکٹر، کردار بہتر نہیں۔ تو یہ تھا اسلامی نظریہ اخلاق، یعنی نبی کے بنیادی فرائض سے لے کر ایک عام انسان کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر تمہارے اخلاق درست نہیں تو تمہارا ایمان ہی کامل نہیں۔ اور میرے اس مقالے کی جو تیسری بحث ہے، جو بنیادی آپ کہہ لیں جس کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قائدین یا رہنماؤں کے لیے ضروری اخلاقی اصول اور ان کی اہمیت و افادیت، یعنی دور جدید میں بھی اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی قائدین گزرے ہیں جنہوں نے امت کو لیڈ کیا ہے، چاہے وہ مسلم امت ہو یا دوسرے لوگ ہوں، جہاں بھی جن لوگوں نے عوام کو لیڈ کیا ان کے لیے اخلاقی اصول کون کون سے ہیں، اور جب تک لوگ اس پہ عمل پیرا رہے اس وقت تک امت کو کیا عروج تھا، اور جب اس کا زوال ہوا تو امت کہاں جا رہی ہے۔ تو وہ چند ایک میں نے جمع کیے ہیں۔ صلاحیت اور لیاقت، یعنی کسی شخص کو قائد، رہبر، رہنما بنانے سے پہلے اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت کا دیکھا جانا ضروری ہے۔ اس سے چند ایک مثال ہے، یعنی پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل اور قابل نہیں تو قیامت کا انتظار کرو، یعنی نا اہل لوگوں کو آپ رہنما نہیں بنا سکتے۔ پھر 2-3 کوٹیشن یہ سمپلی میں اپنے الفاظ میں ان کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر مظہر یاسین صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ
जितनी भी बुनियादी शराइत है उसमें सबसे पहले ईमान के बाद जो पहली शर्त है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ काबिलियत और लियाकत का आना। इसी तरह डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम की एक कोटेशन में यहाँ की है, वो भी इसी के हवाले से कहते हैं। और फिर अस्सियासा शरिया में इब्न तैमिया का भी कौल यही है कि अहल लोगों के हुक्मरान और रहनुमा बनाना चाहिए। दूसरी सिद्क और सच्चाई, यानी दूसरा इखलाकी उसूल जो रहनुमाओं के लिए ज़रूरी है वो सिद्क और सच्चाई है। और बड़ी मारूफ चीज़ आप जानते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन का आगाज़ किया तो पहले ये इस चीज़ को दलील बनाया कि क्या तुम ये लोग मानते हो कि मैं सादिक और अमीन हूँ। पूछा कि एक लश्कर आ रहा है, आप पे हमला कर रहा है, अगर ये मैं कहूँ तो मानोगे? तो उन्होंने कहा जिंदगी में आपने झूठ नहीं बोला तो हम आपको सादिक व अमीन तस्लीम करते हैं। यानी देखें कि दीन की दावत के लिए जिस चीज़ को बुनियाद बनाया वो कैरेक्टर था, वो किरदार था, और उसमें सिद्क और सच्चाई थी। उसके बाद अमानत और दयानत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के मौके पे भी इतने कठिन मरहले में वो लोग जो कत्ल करने बैठे हैं उनकी अमानतों का भी बंदोबस्त करके जाते हैं। ये कुछ कोटेशन मैंने वक्त की कमी के हवाले से मैं ये नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। अदल व इंसाफ के हवाले से कुरान पाक की आयत यहाँ मैंने जिक्र की हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या जो फातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने फरमाया अगर चोरी करती तो मैं उनका भी हाथ कटवा देता। तो ये थे इखलाकी उसूल अदल व इंसाफ के हवाले से। कुव्वत फैसला, जो लीडर और कायद होगा उसके लिए ज़रूरत है कि उसमें बर वक्त और बर महल फैसला करने की ताकत हो। तो उस हवाले से हजर असवद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार आपके सामने है। सुलह हुदैबिया में कितने कठिन मराइल में एक ऐसा फैसला किया कि जो इवन के सहाबा इकराम हज़रत उमर फारूक को भी जिस पे एतराज था, लेकिन वक़्त ने साबित किया कि यही बेहतरीन फैसला एक बेहतरीन लीडर का था। फिर मानीन ज़कात के बारे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का फैसला, इवन ये बातचीत होगी तो उसमें सबसे बुनियादी बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के आखिर में जो एक नमूना हमें दिया है, और वो नमूना क्या है? वो नमूना है ज़ुल्करनैन का। ज़ुल्करनैन के हवाले से हमें बताया है कि ये वो शख्सियत है और उसकी क़यादत में जो अहम अनासिर शामिल किए गए हैं उसको कुरान करीम ने सामने हमारे पेश कर दिया है। तो इसी को मैं सामने रखते हुए ही बात करूंगा कि असर हाजिर में अगर हम इस क़यादत के बारे में तत्बीकी सूरतें देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं ज़ुल्करनैन में। ज़ाहिर है कि ज़ुल्करनैन एक बादशाह और एक हाकिम के तौर पे कुरान करीम ने उनको पेश किया है, और उसके साथ साथ फिर उनके जो मुख्तलिफ असफार हैं, सफ़र हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो गए हैं, वहाँ पर जो भी उनकी कैफियत थी वो बयान की है। तो हम कह सकते हैं कि कुरान करीम ने सबसे पहले जो एक हाकिम का ताल्लुक बयान किया है वो तमकीन के जरिए से किया है। तमकीन फिल अर्द, जैसे कन्ना लहु फिल अर्द व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा। तो ये तमकीन फिल अर्द अल्लाह ताला ने उनको दी और उसी के जरिए से उन्होंने अपनी क़यादत के जौहर दिखाए। दूसरी बात आती है वो है तालीम और उसके बारे में वो नॉलेज जो कि एक हाकिम के लिए होनी चाहिए। वअतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, जैसे कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि हर चीज का इल्म जिसके जरिए से वो जो चाहता है कर सकेगा या कर सकता है, तो वो चीज अल्लाह ताला ने अता की है। तो वो तालीम की सूरत में है कि उसके जरिए से फिर इंसान सही माना में हुकूमत और क़यादत कर सकता है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि फिर उसके सही माना में उसका एनालिसिस किया जाए और उसको सही माना में देखा जाए कि इसके जरिए से नताइज कहाँ तक हासिल होते हैं। उसके बाद हमें जो चीज़ नज़र आती है वो है कि जो हुकूमत है या क़यादत है उसके सामने क्या चीज़ होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली बात कि जो भी अहदाफ हैं, उसके टारगेट्स हैं, वो सब वाज़े तौर पर सामने आए और उसके ज़रिए ही से फिर हुकूमत की जाए, क़यादत अपना काम करे। और उसके लिए लाजमी है कि फिर एक वाज़े प्रोग्राम सामने हो कि जिसके ज़रिए से इन अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। जब तक कि वो प्रोग्राम सामने नहीं होगा, मनसूबाबंदी सामने नहीं होगी, उसके मुताबिक स्ट्रेटजी मुरतब नहीं की जाएगी, उस वक्त तक वो अहदाफ हासिल नहीं हो सकेंगे। उन अहदाफ को हासिल करने के लिए ही लाजमी है कि वो स्ट्रेटजी मुरतब की जाए और उसके मुताबिक
ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ہم سن نہیں پا رہے آپ کو. شاید کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو گیا. اب میں دعوت دوں گا اپنے اگلے مقالہ نگار. کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ لائن پر لینے کی. جی ڈاکٹر صاحب بات کریں. آپ کی آواز آ رہی تھی. پریزنٹر ہیں ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. آپ کا موضوع ہے قیادت کے اسلامی اور روایتی تصورات کا تقابلی مطالعہ پاکستانی سیاست کے تناظر میں. جناب ڈاکٹر وقاص صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مقالے کا موضوع ہے روایتی تصور قیادت اور اسلامی تصور قیادت کا ایک تقابلی جائزہ. اور اس مقالے میں ہم نے روایتی تصور قیادت سے مراد مروجہ پاکستانی سیاست میں قیادت کا روایتی تصور کیا ہے اور اس کی عملی صورتیں کس طرح موجود ہیں اس پر تحقیق کی ہے، اور اسلامی تصور قیادت کو قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں اس مقالے میں بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے جو آج کے اس مقالے میں جو ہم نے تحقیق کی ہے وہ روایتی تصور اور اسلامی تصور کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے عہدے کی طلب حاصل کرنے کے حوالے سے جو روایتی تصور اس وقت پاکستان کی سیاست میں خاص کر موجود ہے، اس پر ہم نے تحقیق کی ہے کہ سیاسی جماعتیں مال و دولت کی فراوانی ہی کی بنا پر اپنے نمایاں عہدیداروں کا عموماً تقرر کیا کرتی ہیں. نومبر 2020 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی کے 12 ارکان کے اثاثے 1 ارب سے زائد مالیت کے موجود تھے، جبکہ اسلامی تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قیادت کے لیے عہدے کی طلب کرنا یہ اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ عہدے کی طلب کرنے والے کی حوصلہ شکنی کی جائے. اسی طرح وعدہ خلافی کے حوالے سے ہم نے ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے کہ روایتی تصور میں پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے ذمہ داران نے ایک مرتبہ عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی معاہدے کو کوئی قرآن یا حدیث نہیں ہوتے کہ حالات کے مطابق تبدیلی نہ لائی جا سکے. انہوں نے مزید یہ بھی قرار دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان معاہدے نہیں بلکہ مفاہمت ہوتی ہے. قیادت کے اسلامی تصور کے حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل پیش کیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس میں کمٹمنٹ، وعدہ خلافی، اس کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات، نہ صرف ہدایات دی ہیں بلکہ اس کو کر کے دکھایا ہے. بڑی مشہور اس کی مثال ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا تھا، تو ایسے میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا خود اپنا والد سہیل بن عمرو اس وقت اس معاہدے میں ایک فریق کے طور پر موجود تھا، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو جائیں، مدینہ چلے جائیں، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معذرت کی. تو یہ بڑی واضح مثال ہے کہ اتنے اہم موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کے حوالے سے بالکل واضح ہدایات دی ہیں کہ کمٹمنٹ آپ نے اپنی پوری کرنی چاہیے. اسی طرح عصبیت کی بنیاد پر پاکستانی سیاست کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر عصبیت کی بنیاد پر قیادت کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو روایتی تصور جو ہے اس میں پاکستان میں نہ صرف قیادت کے انتخاب میں عصبیت کی اہمیت ہے بلکہ کئی بڑی سیاسی جماعتیں بھی صوبائی، لسانی، علاقائی اور نسلی عصبیت کی بنیاد پر حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. جبکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے جو فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عصبیت کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے یا عصبیت کی طرف بلاتا ہے یا عصبیت کی وجہ سے کسی کی مدد کرتا ہے تو مارا گیا تو اس کا قتل جاہلیت کا قتل ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور میں اس میں سے نہیں ہوں. اس کے بعد قیادت کی اہلیت کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ موروثیت کا بڑا مسئلہ ہے پاکستانی سیاست میں کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت عموماً ایک ہی خاندان کے حصے میں آتی ہے، جبکہ ہم تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو ہر لحاظ سے قابلیت بھی رکھتے تھے ان کو صرف اس وجہ سے مستثنیٰ کر دیا تھا خلافت کے لیے کہ وہ عبداللہ ابن عمر تھے. اسی طرح قیادت کی بنیاد پر تجارت کا جو معاملہ ہے، آج ایک تحقیق کے مطابق ملک کی 50% شوگر ملز نمایاں سیاست دانوں
یا ان کے رشتہ داروں کی ملکیت ہے، اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کس طریقے سے آئے دن اس کا اسٹاک ہو جاتا ہے، وہ مارکیٹ سے کم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اسمبلیوں کی 95% نشستیں 5% یا اس سے زیادہ افراد کے لیے ہیں، اور اسلامی تصور جو اس کے حوالے سے ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جب مارکیٹ کا رخ کیا اپنے بزنس کے لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس بات پر تنبیہ کی کہ امیر المومنین اگر آپ بزنس کرنا شروع کر دیں گے تو خلافت کے کام کون سر انجام دے گا، اور اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ آپ ہی کی طرف رجوع کریں گے، باقی لوگوں کی طرف رجوع نہیں کر سکیں گے۔ عوام کی ضروریت سے آگاہی، روایتی تصور قیادت میں قائد کا براہ راست عوام سے عموماً بہت کم رابطہ ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو وزراء مشیروں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے وہ غلط اور سب اوکے کی رپورٹ انہیں پہنچاتی ہے، جبکہ اسلامی تصور ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مسلمان کا حاکم مقرر فرمائے اور وہ مسلمانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں سے غافل ہو کر بیٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ بھی روز محشر اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کی شنوائی نہیں فرمائے گا۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ احساس جواب دہی، آئین پاکستان کی دفعہ 248 کے مطابق صدر مملکت اور گورنر کو استثناء حاصل ہے۔ اس دفعہ کی روح سے صدر مملکت اور گورنر پر نہ کسی عدالت میں مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں اور نہ جاری رکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عدالت ان عہدیداران کی گرفتاری یا قید کا حکم بھی جاری نہیں کر سکتی، جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو ان کا پہلا خطبہ تھا انہوں نے بڑے واضح انداز میں فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں ذرا سا روگردانی کروں تو تمہارے پاس پورا موقع ہے، پوری اپورچونٹی ہے، پورا اختیار ہے کہ تم مجھے درست کر دو۔ شرعیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ملک میں جمہوریت کی ناکامی کا ایک بڑا سبب سیاسی جماعتوں کا جمہوری رویوں سے نابلد ہونا بھی ہے۔ جمہوریت کی روح شرعیت ہے، لیکن اکثر سیاسی جماعتوں میں مشاورت کے عمل اور رائے دہی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اور یہ بات ہم سب بخوب جانتے ہیں۔ جبکہ اسلامی تصور، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم موقع پر مشاورت کی بنیاد ڈالی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، مختلف مواقع پر اذان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ اسی طرح ماہرین کی رائے کی اہمیت کو ہم نے یہاں پر اس پر ایک تحقیقی تقابلی جائزہ کیا ہے کہ اگر موجودہ جمہوری سیٹ اپ میں بھی بعض شعبے جیسے وزارت خزانہ وغیرہ کو چلانے کے لیے اس میدان کے ماہرین کا تقرر کیا جاتا ہے، تاہم بہت سے محکمے سیاسی بندر بانٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے من پسند افراد کو نوازنے کے کام آتے ہیں۔ جبکہ جو اسلامی تصور ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو اس موقع کے حساب سے جو ماہرین تھے ان کی رائے کا نہ صرف احترام کیا ہے بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک فوجی ماہر کی حیثیت سے اس وقت موجود تھے، انہوں نے جو لوکیشن بتائی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا، اور یہی واقعہ ہمیں خیبر میں بھی ملتا ہے۔ قیادت کی جانب سے اہل فرد کا انتخاب، روایتی تصور ہمیں بتاتا ہے کہ قیادت میں افراد کے انتخاب کا سب سے پہلا عمل انتخابی حلقوں کے لیے امیدواران کے چناؤ کی صورت میں انجام پاتا ہے۔ چونکہ ان امیدواران کو عوام کے سامنے پیش ہو کر ووٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، لہذا سیاسی قیادت بھی پارٹی کی نمائندگی کا پیمانہ اہلیت کے بجائے عوامی مقبولیت کو رکھتی ہے۔ جبکہ اسلامی تصور ہمیں یہ رہنمائی دیتا ہے کہ شعبہ مراسلت کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو لکھنے پڑھنے کے ماہر تھے، اور زید بن ثابت کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاسک دیا کہ آپ نے جا کر سریانی زبان سیکھنی ہے، اور کئی زبانوں کے پہلے بھی ماہر تھے، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 دنوں میں یہ زبان سیکھ لی تھی۔ یہ میرے مقالے کی کچھ تحقیقات تھی۔ آخر میں بس چند سفارشات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ پاکستانی سیاست کے پورے نظام کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے، اصلاح کا جامع اور واضح منصوبہ بنایا جائے، سیاسی قیادت کے لیے اسلامی قیادت کے اصولوں پر مشتمل تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا جائے، سیاسی تنظیموں میں قیادت کے انتخاب کے طریقہ کار کو شفاف بنایا جائے، انتخابات میں مالی وسائل کے استعمال کی تحدید کچھ نہ کچھ کی جائے، اور عہدے کی طلب کے کلچر کی ہر مقام پر، ہر لیول پر حوصلہ شکنی کی جائے۔
یہ میرے مقالے کی کچھ ریکمنڈیشن، کچھ سفارشات اور تجاویز تھیں. یاد رہے کہ میرے ساتھ کو آتھر کے طور پر حافظ اسامہ حمید IPS سے ان کا تعلق ہے، ریسرچ اسکالر ہیں. انہوں نے کو آتھر کے طور پر بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوسری بین الاقوامی کانفرنس میں مجھے اپنا تحقیقی مقالہ پڑھنے کا موقع دیا. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب کی نوٹ اسپیکر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم اس قیادت کا ایک نمونہ قرآن کریم سے لیتے ہیں اور اس سے پھر ہم حاصل کرنا چاہیں گے کہ عصر حاضر میں اس کے لیے کس طرح رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا نمونہ پیش کیا ہے کہ اقتدار کے سلسلے میں ایک نمونہ اور ایک ان کی اقتدار کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے. اور اس میں جو اہم نکات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اگر ممکن ہو اگر اپنی ویڈیو آن کر دیں. جی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی بات تو تمکین ہے، تمکین فی الارض، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیادت کو دیا جاتا ہے کہ انسان یہ حکومت کرے، اقتدار میں آئے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اس طرح تمکین فی الارض کے ذریعے ایسی ہی قیادت اپنی رعیت کی خدمت کر سکتی ہے اور اس کے کام آ سکتی ہے. دوسری بات جو قرآن نے کہی وآتیناہ من کل شیء سببا، تو اس سے مراد پھر وہ تعلیم ہے، وہ نالج ہے جس کے ذریعے سے وہ صحیح معنی میں قیادت ہو سکتی ہے، اور اس کا ذکر فرمایا. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس کے ذریعے اس کے صحیح نتائج اس سے حاصل کیے جائیں، وہ اس قابل ہو وہ تعلیم کی جس کے ذریعے سے انسان یہ حکومت اور یہ کام کر سکے. نااہل ایسے لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور پھر وہ نااہلیت کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے اہداف کا تعین کرنا، کہ جتنے بھی اہداف ہیں وہ متعین ہوں. ہر پالیسی کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے اس کے اہداف کیا ہیں ان کو متعین کیا جائے. اور اس کے بعد پھر انہی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے وہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جو لازمی ہے. اگر یہ منصوبہ بندی نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو ذوالقرنین کے بارے میں بات کی تو فرمایا کہ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یہاں پر وہ امتحان ہے، وہ یہاں پہ وہ چیکنگ ہے اس کے ذریعے سے کہ اب جو اس مرحلے کو شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے کون سے وہ احکام ہوں گے، وہ طریقہ کار ہوگا جو کہ اختیار کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس میں کس طرح اس میں سے آگے چلا جائے گا. تو اس سے معلوم یہ ہو جائے گا کہ جو تنفیذی قیادت ہے وہ کس کام کے لیے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا کام ہے، کس طرح وہ کام کرے گی. تو وہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ہے، اس کو پیش کرنا ہے جو اس آیت میں ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ حج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو وہاں تو یہ بات بالکل واضح کر کے بتا دی ہے کہ مقاصد کیا ہونے چاہیے. تو یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ہمیں اس بات کا پوری طرح یقین ہونا چاہیے کہ یہ تنفیذی قیادت جو اس مقصد کے لیے آئی ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی ہے، جیسے اس آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی تنفیذی قیادت اس کی جب وہ تنفیذ کرے گی، اس کو امپلیمنٹ کرے گی، تو پھر وہ پوری طرح شفاف طریقے سے کرے گی. اس میں کسی قسم کی خواہشات کا دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کی مصلحتوں کی بات نہیں دیکھی جائے گی کسی خاص شخصیت کی، بلکہ انتہائی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم جو ہمیں بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ مستقل نگرانی ہے، مستقل نگرانی ہے اس قیادت کے اوپر کہ وہ کس طرح کام کر رہی ہے، اور اسی میں ہی اس کو دیکھا جائے گا، اس کی تمام جو اس کے اقدامات ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہی کام ہوگا.
تو اس مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلاصہ ہوا ہمارے اس بات کا کہ پہلی بات کہ جو بھی تنفیذی قیادت ہے اس کو تمام اداروں میں کام کرنے کی آزادی ہو اور وہ صحیح معنی میں کام کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ تعلیم، مطلوبہ معرفت اور جو اہداف ہیں ان کے بارے میں اس کا علم، نالج، یہ تمام چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے. تیسری بات کہ جتنے بھی اہداف ہیں وہ واضح ہونے چاہیے. جو بھی آدمی کام کرنا چاہتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اس کو یہ کام دیا گیا ہے، وہ سامنے بالکل واضح ہو اور اسی کے مطابق اس کی اسٹریٹجی رکھی جائے، اس کا پروگرامنگ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی اس قسم کی قیادت ہے ان کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کیا اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے. نااہل قیادت ملک کو برباد کر دیتی ہے، جیسے کہ ابھی بات ہوئی، ہمارے ایک فاضل مقرر نے بات کی تھی. تو یہی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا. تو پوچھا گیا کہ امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب قیادت نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی تو پھر قیامت کا انتظار کرو. تباہی، ہلاکت، بربادی. تو یہ چیزیں اس کی طرف آ رہی ہیں. تو یہ لازمی ہے کہ اس قیادت کا پوری طرح پرکھا جائے. اور پانچویں بات ہے کہ مستقل اس کی نگرانی یہ ضروری ہے کہ تاکہ جو بھی قیادت ہے وہ صحیح معنی میں اس کو پرکھا جائے کہ وہ کام کر رہی ہے، جو اس کو پلاننگ دی گئی ہے، جو اس کو پلان دیا گیا ہے، منصوبہ بندی گیا ہے، شفافیت کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ. اس کے بعد پھر قرآن کریم ہمیں جو چیزیں بتاتا ہے وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سی آداب اور مہارات ہیں جس کے ذریعے سے ایک قیادت صحیح معنی میں کام کر سکتی ہے. اس میں پہلی بات کہ جو علم اور تحقیق کا استعمال ہے، تو قرآن کریم نے صرف ان کی صفت ہی بیان نہیں کی بلکہ انہی آیات میں فَأَتْبَعَ سَبَبًا 3 دفعہ فرمایا اس بات کو کہ انہوں نے ان اسباب کا اختیار کیا کہ ہر کام میں جو ان کے پاس علم تھا، جو ان کے پاس تعلیمات تھیں، جو تجربہ تھا، اس کو انہوں نے استعمال کیا اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. تو ہر مرحلے میں اس کے بارے میں قرآن کریم نے اسی بات کی وضاحت کی کہ یہ چیز ان کو دی گئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جو قانون ہے، قوانین ہے، ان کے مطابق چلنا ہے. تو لہذا اسی میں ثواب اور عقاب کا نظریہ بتایا گیا ہے اور لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو چاہیں کرتے رہیں، جس طرح چاہیں اپنے آپ کو منتخب کرتے رہیں، جس طرح چاہے ووٹ ڈال کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قانون ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. تو یہ ہے جو ثواب اور عقاب کا نظریہ ہے وہ سامنے رہنا چاہیے. تیسری بات عدل و انصاف ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے اور رعیت کو صحیح معنی میں وہ انصاف پہنچایا جائے، ظالم کو سزا دی جائے، اس کے قانون کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، نہ ظالم کو کھلا چھوڑ دیا جائے، نہ مظلوم کی داد رسی نہ کی جائے. یہ تمام چیزیں شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. ابھی نہیں آیات میں دیکھ لیجئے جو فرمایا گیا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. تو یہ ہے وہ عدل و انصاف کا بہترین مظہر ہے، بہترین طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حکومت کی جا سکتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر حکومت نہیں ہو سکتی. عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ چل نہیں سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں پھر اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ جو محنت سے کام کرتے ہیں ان کو فوراً ہی ہٹانے کے بجائے ان سے فائدہ، ان سے کام لیا جائے، ان کو ترقی دی جائے. ان کے لیے ایسے وہ حوافظ ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ صحیح معنی میں ترقی کر سکیں. جیسے قرآن نے یہی کہا کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا.
تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کے بارے میں بات کی ہے، تو یہ بھی کہ جس میں جزا اور سزا کا صحیح طریقہ جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانچویں چیز کہ ایک جو کامیاب لیڈر ہے، قائد ہے، اس کے بارے میں کہ وہ ڈائنامک موومنٹ کے اندر ہونی چاہیے، وہی اس کی ایک طرح سے جذبہ ہے جس میں اس کو وہ ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ وہ متحرک رہتا ہے۔ یہی دیکھتے ہیں ذوالقرنین میں کہ کبھی وہ مشرق میں ہے، جو کبھی مغرب میں ہے، کبھی اپنی رعایا کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے تینوں واقعات جو ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ کہیں ایک اپنے میں بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے ہی کام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ نکلتے ہیں اپنے دفتروں سے، اپنے جہاں بھی ان کا مقام ہے تو وہاں سے نکل کر کوشش کرتے ہیں کہ عوام اور رعیت کے کام آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رابطہ ہے، مسلسل رعیت سے رابطہ ہے، تعلق ہے، ان کی شکایات کا ازالہ ہے۔ تو جب بھی انہوں نے کوئی بھی چیز پیش کی تو ذوالقرنین سے بات کی اور وہ بتا رہے ہیں، تو لہذا مستقل ان کا ایک رابطہ اور ان کے پاس ان کی جتنی بھی رپورٹیں ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، اس کا مسلسل رابطہ ہو رعیت کے ساتھ، ان سے کٹ کے نہ رہ سکتا، ان سے دور نہیں رہ سکتا، بلکہ ان کے ساتھ اس کے مختلف رابطے کے طریقے ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے کوئی بھی مسئلہ ان کا اس سے اوجھل نہ رہے۔ اسی لیے جب انہوں نے کہا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا، تو ان لوگوں نے جو شکایت کی یاجوج و ماجوج کے حوالے سے کہ یہ ہمارے لیے ایک مشکل اور ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کریں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان 6 چیزوں میں جو ہمیں قرآن نے بتائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک قائد، ایک کامیاب قائد کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح اپنی رعیت کے کام آتا ہے۔ اور اسی سے جو مزید ہمیں صفات ملتی ہیں کہ ان جو بہترین نمونہ جو پیش کیا ہے قرآن کریم میں، اس سے ہمیں کیا صفات ملی ایک قائد کی یا قیادت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر شرعی جتنے بھی منافع ہیں، فوائد ہیں، ان کا راستہ بند کر دیا۔ جب انہوں نے کہا بھی ذوالقرنین سے کہ ہم تیار ہیں آپ کو دینے کے لیے، آپ کی تعاون کرنے کے لیے، تو انہیں صاف انکار کر دیا۔ تو ایک قائد کا کسی طور پہ بھی حق نہیں ہے کہ جو بھی اس کو عمل دیا ہے اس کے مقابلے میں اس کا کوئی ہدیہ، عطیہ، کوئی انعام، کوئی بھی چیز یا اور کوئی جو انڈر دی ٹیبل جیسے کہا جاتا ہے وہ چیز کوئی حاصل کرے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ شریعت نے، اسلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی اور نہ ہی اس کا حق ہے کہ وہ پھر اس کے مقابل یا اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کرے۔ دوسری بات، ذمہ داری کا احساس۔ ذمہ داری کا احساس اگر نہیں ہے تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو قائد کے ہاں قیادت میں جب تک کہ یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ان کا یہاں پہ آنا کس کے لیے ہے، کیوں وہ یہ کام کر رہے ہیں، کیوں ان کو یہ قیادت دی گئی ہے، ان کی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری بات وہ پاک دامنی ہے کہ ایک جو حقیقی قائد ہوتا ہے وہ رعیت کی ضرورتیں دیکھ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان کو استعمال نہیں کرتا کہ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے بینک میں بھرتا رہے یا اپنے ملک سے باہر بھیجتا رہے، بلکہ جو بھی جتنے بھی سورسز ہیں ان سب کو عوام کے لیے، رعیت کے لیے ہی خرچ کرتا ہے۔ چوتھی بات مظلوم کی مدد ہے، مظلوم کے ساتھ تعاون ہے، ایک مظلوم کی پوری طرح داد رسی کرنا ہے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یہی ملتا ہے کہ میں کمزور کے ساتھ ہوں، جو کمزور ہے وہ میرے پاس سب سے زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ظلم جو اس پر ہو رہا ہے اس کی ازالہ کروں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ایک مظلوم کی مدد کرنا، وہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اجتماعی کوشش، سب مل کر کام کر رہے ہیں، کہ ہم جو ڈال دیتے ہیں کوئی چیزیں جس صرف حکومت پہ ڈال دیں، قیادت پہ ڈال دیں اور خود کچھ نہ کریں تو پھر کام نہیں چلے گا۔ تو اجتماعی کوششیں ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں اپنے ہدف کو حاصل کر سکیں، اپنی اسی پلاننگ میں کام کر سکیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے ہے تب صحیح معنی میں ہم اس ملک
کو चला सकते हैं, जैसे कि वाज़ेह है इसी आयत में, क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैर फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। तो उसी डैम को बनाने के लिए, उस बुनियाद को बनाने के लिए उन्होंने उनसे वो ताकत मांगी कि लेबर पावर तुम दोगे और फिर हम मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। और छठी बात यह है कि इंसानी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल। इसीलिए ज़ुल्करनैन ने जैसे इन तमाम जितनी भी उस वक्त की सलाहियतें थी, उन लोगों की जो उनमें सिफात थी, उन सब को इस्तेमाल किया कि उनसे यही कहा कि मुझे लेबर पावर चाहिए जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। उनसे कोई पैसा नहीं मांगा, उनसे कोई इल्म या तजर्बा नहीं मांगा, बल्कि उनसे सिर्फ वो चीज मांगी जो वो दे सकते थे और वही उनकी सलाहियत थी। और सातवीं बात यह है कि इस मामले में अहकाम अवामिर में बिल्कुल शफाफ चीज हो, उसमें उसी चीज को हर शख्स को उसके असल मकाम पे रखा जाए और उसमें किसी किस्म की कोई भी रियायत ना की जाए कि फला शख्स मेरा रिश्तेदार है, मेरा ताल्लुकदार है, मेरा करीबी अजीज है, मेरा दोस्त है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देखा गया है जो कि वाकई इस बात के अहल हैं। उसमें वो शफाफियत पूरी तरह होनी चाहिए और जो भी अहकाम दिए जाएं, हुक्म दिए जाएं, अवामिर दिए जाएं, वो वाज़े हों। जैसे कि ज़ुल्करनैन ने कहा कि आतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन क़ाल अनफ़ुक़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा। इस तरह एक वाज़ेह चीज बता दी गई कि मैं ये काम करना चाहता हूं और तुमने ये काम करना है, ताकि सबको वाज़ेह तौर पर इस बात का एहसास हो जाए कि उन्होंने क्या काम करना है। और आठवीं बात यह है कि जो भी सोर्सेज हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, उनको ज़ाया नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, उससे गलत फायदा नहीं उठाना है, बल्कि उनको इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि उनके पास जो भी लोहा था, तांबा था, जो भी चीज थी, उसी को ही इस्तेमाल करके उसके जरिए से उन्होंने वो बंद तैयार कर दिया जिसके जरिए से याजूज और माजूज का रास्ता रोकना था। इसी से मालूम होता है कि जो हमारे असल सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल, उनको बर्बाद ना किया जाए, तबाह ना किया जाए, उनको गलत हाथों में ना दिया जाए। और यही जितने भी हमारे ये मवारिद हैं, मसादिर हैं, उनको सही लोगों के हाथ में हो और उसको फिर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और नवीं बात यह है कि वो तालीम, तरबियत, ट्रेनिंग, ये तमाम चीजें जब तक के नहीं होंगी उस वक्त तक कामयाबी मुश्किल हो जाती है। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि ज़ुल्करनैन ने उनको बताया कि वो किस तरह ये डैम बनाएंगे, ये बंद बनाएंगे, जिसके जरिए से वो याजूज और माजूज को रोक सकें। उसकी तालीम भी दी, उनको बताया भी, उसकी तरबियत भी, उसकी ट्रेनिंग भी, और फिर उसके जरिए ही से बात आगे बढ़ती है। और इसी तरह फिर हम ये भी देखते हैं इस मामले में कि ज़ुल्करनैन ने उनको जहाँ शामिल किया उसी जगह पे, उसी मकाम पर, उसी तरह, ताकि वो काम जो है वो सही माना में हो, अंजाम दिया जा सके, किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि उसी मकाम और जगह पर, ताकि उसकी सही ट्रेनिंग और सही विजन सामने आ जाए, ताकि मालूम हो लोगों को कि ये क्या काम होगा, किस तरह होगा, कहाँ होगा, सब उनके सामने रहे। इसी तरह हम ये भी देखते हैं, 11वीं बात जो मेरे पॉइंट में है, कि तामीर और इस्लाह में सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल, कि जितनी भी सलाहियतें हमारे पास मौजूद हैं उनका भरपूर इस्तेमाल हो और उसके लिए हमें किसी और की जरूरत ना पड़े, इल्ला ये कि इंतहाई जरूरत हो तो उस सूरत में, वरना कोशिश यही की जाए कि जो हमारे पास जितने भी स्किल्स मौजूद हैं, महारतें मौजूद हैं, सलाहियतें मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करके हम ये तामीर का काम आसानी से कर सकें। और इसी तरह फिर ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए कि इन तमाम तरीकों में जो भी हमारे लिए बेहतरीन तरीका हो सकता है कि जिसमें तमाम खतरात से बच के हम काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए कि ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज से जंग करके भी तो इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन उसको नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उसके मुकाबले में उन्होंने वो बंद बना के उनको रोक दिया। तो ये है कि जहाँ भी इस किस्म के खतरात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो जो भी आसान तरीन तरीका होना चाहिए वही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि अगर आपके सामने दो चीजें होती थी तो जो उसमें से आसान तर होती थी उसको आप इस्तेमाल करते थे, इल्ला ये कि वो खिलाफ शरीयत हो तो आप उसको छोड़ देते थे। और आखिरी बात यह है इस मामले में कि वो तवाज़ो,
اور ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹا دینا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اس میں صرف اپنا ہی نہیں کہ میں نے یہ کیا، میں یہ قابل کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا. تو یہ جو انا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اس کے بجائے تواضع ہے، خاکساری ہے، اپنے آپ کو اس معاملے میں مٹا دینا ہے، اور پھر اس سب چیزوں کا جو فضل ہے اور اس کی جو توفیق ہے وہ اللہ کی طرف لوٹا دینا. یہ ہے ایک بہترین طریقہ. جیسے کہ ذوالقرنین نے کہا کہ قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء وكان وعد ربی حقا. تو یہ ہے اللہ کی رحمت. تو اللہ کی رحمت سے یہ سارا کام ہوا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں یہ میرا تجربہ تھا، یہ میرا علم تھا، یہ میری قوت بازو تھی، یہ میں نے حاصل کیا، میں نے یہ سب کچھ کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان میں وہ انانیت اور ایک غرور اور تکبر پیدا کر دیتی ہیں، جس کے ذریعے سے کام بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. اور آخری بات یہی ہے کہ پھر قیادت اور رعیت کے آپس کے تعلقات، جب تک کہ وہ تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. تو لہذا پھر یہ قائد اور ایک قیادت سب سے پہلے یہی کرتی ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ بہترین تعلق ہے، بہترین ان کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کی وہ ہر بات کے علم میں رکھتا ہے. خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ خود اٹھ کے رات کو گشت کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ ان کی رعیت کس حال میں ہے. اب ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی داد رسی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں، واجبات ہیں، ان سب کو ادا کرنا ہے، ان کو بتانا ہے. ان کے گھر پر ان کو چیزیں ملنی چاہیے، جو چیز بھی وہ چاہتے ہیں ان کو پہنچائی جائیں، ان کو دی جائیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی کرنا بہت بڑا جرم ہے. کہ لوگوں کو نہ اپنی بنیادی ضرورتیں ہی نہیں مل رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، تو پھر وہ کیسے اپنی قیادت کے ساتھ چل سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بھی یہ ضروریات پوری کرنے کا ہی طریقہ نہیں ہے. تو مختصراً یہ کہ ذوالقرنین نے اپنے سامنے جو لوگوں کو ساتھ تعلق رکھا ہے، جو رعیت کو دیکھا، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے اس اہداف کے ساتھ نہیں تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان اہداف کو قبول کیا اور ان کے ساتھ کام کرنے میں آمادگی کا اظہار کیا، انہوں نے اس کا بہترین بدلہ دیا، بہترین اس کی جزا دی. تیسرے وہ لوگ ہیں جس معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لیکن کوئی حل بتاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کو لے کر چلا جائے، ان کا تعاون لیا جائے، ان کی جو باتیں صحیح ہیں قبول کی جائیں اور جو غلط ہے اس کو رد کیا جائے. اور چوتھی قسم وہ ہے جو کہ دوسروں کے کاموں کو بھی برباد کرتے ہیں، جیسے یاجوج و ماجوج کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. تو لہذا اس کو ہٹانا، اس کو ختم کرنا، اس کو دور کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہوگا. تو لہذا پھر قیادت اس طرح اپنے سامنے اپنی رعیت کے ان لوگوں کو ہی دیکھے گی جو اس کے کام میں آنے والے ہیں، اور جو اس کے کام میں نہیں آنے والے ہیں ان کو لے کر آگے چلے گی، تبھی وہ کامیاب ہو سکے گی. ہر شخص کو لے لینا، چاہے وہ اس کام کا قابل ہے یا نہیں ہے، اس کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کو لازمی طور پہ کسی جگہ کا وزیر اعلیٰ بنا دینا یا گورنر قائم کر دینا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ انہی کو رکھا جائے کہ جو واقعی اس کے کام آنے والے ہیں اور اس کے جو اہداف ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو اس سورہ کہف کی آیات کی روشنی میں نے تیار کی تھیں، آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ نے اس معاملے میں یہ بہترین موضوع تلاش کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. جو بھی اس کے منتظمین ہیں اور جو اس کے شرکاء ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، جزاک اللہ خیر. اگلے مقالہ نگار کو دعوت دینے سے پہلے ایک خاص ریکویسٹ ہے سب مقالہ نگار حضرات سے کہ اپنا جو ٹائم ہے اس کا دھیان رکھیں، 5 سے 7 منٹ کے درمیان جو ہے وہ اپنا مقالہ اس کو ختم کریں. ہمارے اگلے جو مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر سید شاہد ترمذی صاحب ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر ارم سلطانہ ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر نمل یونیورسٹی سے،
اور شاہد صاحب جو ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں، اور آپ کا موضوع ہے قرآن اور اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قیادت کے اصلی تصورات اور طرز عمل کی تعمیر نو۔ ڈاکٹر سید شاہد صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین۔ میرے لیے انتہائی عزت کی یہ بات ہے کہ میں اس علمی مجلس میں ایک مقالہ نگار کی حیثیت سے شامل ہوا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان قرآن اور اسوہ نبوی کی روشنی میں قیادت کے اصلی تصورات اور طرز عمل کی تعمیر نو ہے۔ بنیادی طور پر ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نے اپنے اس پریزنٹیشن کو صرف 5 پوائنٹس تک محدود کیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ قائد کی اہمیت یا قائد کی ضرورت کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی قوموں کا قائد مقرر کیا اور انہیں بہترین نمونہ بنایا اپنی اپنی قوموں کے لیے، اور انہوں نے دونوں اعتبار سے بہترین طریقے سے اپنے عمل سے، اسی طرح حکومتی اعتبار سے اس سارے نظام کو چلا کر بتلایا، جو اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی، وہ ہمارے لیے ایک طرح سے قیادت کرنے کے مختلف مراحل ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو سب سے پہلی خلافت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا، اور انہیں جو ہے وہ اپنا نائب مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے لیے واضح کر دی۔ اسی طرح اگر ہم حضرت یوسف، حضرت داؤد علیہ السلام، اور پھر اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکت کو دیکھیں تو ہمارے لیے یہ بات کہنا بڑی آسان ہوگی کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے بہترین نمونے پیش کیے بحیثیت حکمران۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو آپ نے جن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو تربیت دی، وہ بعد میں آنے والے وقت میں بہترین گورنر، بہترین ذمہ دار کے طور پر پوری تاریخ اسلامی میں ابھرے، اور ہم ان کو بغیر کسی تخصیص کے ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ فرائض منصبی اعتبار سے ہے کہ جب ایک قائد ہے اس کا فرض کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار بنا دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست ہے اپنا جو کیمرہ یہ صحیح کر لیں، اور اگر ساتھ میں کوئی مائک آن ہے تو آف کر لیں۔ جی جی چلیں ٹھیک ہے ابھی جی۔ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب وہ ذمہ داری اسے دی جائے گی تو لازمی طور پر اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ کو جمع کرنے کا اہتمام کرے، لوگوں کو نیکی اور برائی سے روکنے کا اہتمام کرے۔ اب یہ جو چاروں چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ایک حکومت کو چلانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ نماز جو ہے وہ عبادات کی طرف توجہ دیتی ہے، اور جو زکوٰۃ ہے آپ کی معیشت سے متعلق جتنے معاملات ہیں اس میں بہترین رہنمائی عطا کرتی ہے اور مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہوتی ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں
حکمران کی طرف سے ہر عمل شامل ہو جاتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کی جائے اور لوگوں کو برائی سے جو ہے وہ روکا جائے. تو یہ جو ہے وہ فرائض منصبی ان کی آگے ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح جو ہے وہ قائد کے اوصاف کے حوالے سے پہلے بھی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے گفتگو کی ہے کہ ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے جو بات ذکر کی کہ اوصاف میں سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی حاکم مقرر ہو یا اسے قائد بنا دیا جائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھنے والا، جیسے کہ بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ سامنے بات آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آف لائن ہو چکے ہیں.